اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو، تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل، اور ان کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو۔ تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے وہ واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا، اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے آزما لیا ہے، 70,000 لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اے میری قوم، دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، بچڑے کو خدا مان کر فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف۔ اے توبہ خالی کھلی نہیں سر، بڑی اوکھی توبہ۔ توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے، قتل مرتد کی سزا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، مارو اپنوں کو، ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو۔ مراد یہ کہ چونکہ وہ 12 قبائل تھے، قبائلی تعصب بھی آ سکتا تھا، اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مارتا، انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی سزا، انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے کا بندہ مارتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں، خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی، کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ عند بارئکم فتاب علیکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ قبول تو کر لی لیکن کس طریقے سے کی، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا، پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا، ان کو سزا دو۔ سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ریوزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی۔ جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، ٹلا نہیں ہے، مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے، ورنہ وہ ساری برائیاں جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اب یہ ڈیمانڈ تو ان کی درست نہیں تھی، کیونکہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑک نے اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ کیا لاڈلی امت تھی جی۔ صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکیں۔ 6 لاکھ کا لشکر ہے، 12 قبائل کا، 50 ہزار کے آلموسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا قافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل آیا کرتا تھا ان کے اوپر، چھتری ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے، بات تو بہت بڑی ہے، منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ سر بات یہ ہے، ایویں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر، یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو، تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل، اور ان کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی۔ تو یہ من و سلوہ کیا تھا؟ اب ظاہرہ ریگستان میں ہے، وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی، سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ رات کے وقت شبنم کے قطرے پڑتے تھے اور وہ قطرے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی، آپ جس طرح یہ ہمارے پنجاب میں بھی بوندیاں ملتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جایا کرتے تھے، تو یہ من تھا، کاربوہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی، ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا۔ اور سلوہ جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے سائز کے، وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے، وہ غیبی جھنڈ تھے۔ ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے؟ پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے تھے۔ یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہے اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی ان کو، لیکن کی انہوں نے نمک حرامی، جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو، علیہ السلام علیہم السلام، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے، پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھی، ایک پرفیکٹ غذا وہ کھا رہے تھے، جنتی خوراک، چھتری اللہ کی طرف سے۔ یہ سارے معجزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے؟ اتنے معجزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن 40 دن نہیں یہ لوگ نکال سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو 70,000 سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا، اور وہ پچھلی دفعہ ہم ہلکا سا ذکر اس کا کر چکے ہیں، اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا، ہر قبیلے نے اپنے رسپیکٹیو لوگوں کو قتل کیا، ایک دن میں پرجنگ ہوئی، 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے۔ تو اللہ نے کہا ان کی اب توبہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے۔ ہاں ویسے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ ماں کی مثال اللہ کے لیے بیان نہ کریں۔ اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی احساسات نہیں ہے کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من و سلوہ کھاؤ، جنتی خوراکاں۔ سر من دوستو، جنتی خوراک مل رہی ہے، کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی، گھر بیٹھے کھا رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں۔
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر؟ اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم جو کر سکتے تھے کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ غداری کی. سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے. آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا. بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں حدیث ملیں گی کہ صحابہ کرام جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی. آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اپنے دین کے ساتھ غداری کی.